اقبال کہتے ہیں سیدنا امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین پاک نے ان اسرار اور آیات کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ اپنے نانے کی سوئی ہوئی امت کو بیدار کر دیا۔ پھر آگے چل کے اقبال یوں بیان کرتے ہیں منقبت اور قصیدہ امام پاک کی بارگاہ میں، امام عاشقاں پورے بطول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرو آزادے ز بستان رسول۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اقبال کہتے ہیں امام حسین صرف اللہ کے عاشق ہی نہیں، عاشقوں کے بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کی امت میں حسین یوں نظر آتے ہیں جس طرح باغ میں سرو کا بوٹا اونچا نظر آتا ہے۔ دیکھو کیسی تشبیہیں دے رہے ہیں۔ اور ایک پنجابی کا شاعر بولا، اس نے بھی حد کر دی۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ پڑھتا ہے نا، ہر کسی کا حق ہے اہل بیت کے قصیدے پڑھے۔ سبحان اللہ۔ خدا قرآن میں قصیدے بیان کرتا ہے اہل بیت کے، حضور نے حدیثوں میں ان کے قصیدے سنائے۔ ہمارا بھی فرض ہے نظم میں، نثر میں، تحریر میں، تقریر میں کبھی سنا کر کبھی سن کر ان کی شانیں، ان کے قصیدے بیان کر کے سن کے اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی شان بیان کرتے ہوئے ایک پنجابی شاعر نے ایمان افروز بات کی۔ وہ کہتا ہے باپ جنہاں دا ہر میدان اندر، بیٹے کی پہچان باپ سے ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ بیٹے کی پہچان باپ سے ہوتی ہے، لیکن کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی پہچان بیٹوں سے ہوتی ہے۔ بعض بیٹوں کے جوہر دیکھ کر دنیا پوچھتی ہے یار اس کا باپ کون تھا؟ امام حسین کو دونوں شانیں ملی۔ باپ جنہاں دا ہر میدان اندر، لڑدا ریاسی کل ایمان بن کے، کل ایمان۔ باپ جنہاں دا ہر میدان اندر، لڑدا ریاسی کل ایمان بن کے، ماں جنہاں دی جنت خاتون ہووے تے نانا عرش تے جائے مہمان بن کے۔